میں عربی کے گھر صفائی کا کام کرتی تھی۔ سعودی عرب میں 1000 ریال ملتا تھا، پر اس عربی نے 5000 ریال کی آفر کی۔ 5000 ریال کا سن کر میں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ کچھ دن گزرے تو سوچا 5000 ریال کی نوکری کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب اس عربی نے میرے ساتھ میرا نام یامنی تھا۔ میں سعودی میں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر مردانے کپڑے سلتے تھے۔ میرا کام سپروائزنگ کا تھا۔ وہاں پر کام کرنے والی 3 عورتوں پر مجھے کڑی نظر رکھنی تھی تاکہ کوئی بھی کام خراب نہ ہو، لیکن مالک انتہائی کنجوس تھا۔ میرا پورا دن فیکٹری میں کھڑے ہو کر گزرتا تھا۔ کبھی مجھے سلائی کرنے والی عورتوں کو دیکھنا پڑتا کہ وہ کس طرح سے کپڑے سی رہی ہے، کہیں کوئی خرابی تو نہیں کر رہی۔ کبھی مجھے کپڑے پریس کرنے والے کے پاس بہت زیادہ کھڑا ہونا پڑتا کہ یہ ٹھیک سے پریس کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو کبھی پیکنگ کرنے والی کے سر پر پورا دن میرا فیکٹری میں ہی چکر بنی رہتی تھی، لیکن میرا کنجوس مالک مجھے مہینے پر بھی تنخواہ بس 1000 ریال ہی دیتا تھا۔ سعودی عرب میں بہت ہی مہنگائی تھی، پر مجھے پاکستان بھی پیسے بھیجنے ہوتے تھے کیونکہ میں اپنے گھر کی بڑی لڑکی تھی۔ میں کئی بار اپنے مالک کو کہہ چکی تھی کہ میری تنخواہ کچھ بڑھا دے، لیکن میرا مالک سنتا ہی نہیں تھا۔ میں سعودی عربی میں رینٹ کے روم میں رہتی تھی جہاں پر ہم 2 لڑکیاں ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے، لیکن وہاں کا خرچہ ملا کر 500 ریال میرا اپنا ہی خرچ ہو جاتا تھا اور پھر گھر والوں کو خرچہ بھیجنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن میرا مالک ایک پیسے بھی بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہتا تھا میں اس لیے کسی بھی پاکستانی کو نوکری پر نہیں رکھتا، انہیں نوکری پر رکھ لو تو ان کے اپنے رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تنخواہ بڑھا دے، پاکستان میں پیسے بھیجنے ہیں، بس یہ ہے وہ ہے، سب کے سامنے مالک میری بے عزتی کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہاں پر موجود اسٹاف مجھے دیکھ کر میری مذاق اڑاتے تھے اور میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ مجبور تھی، اس لیے مجھے ان کی باتیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ میں یہ سوچ کے رہ جاتی تھی کہ اگر میرا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا تو آج میں بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی، یوں باہر ملک کے دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ میں برے دل سے واپس اپنے کمرے میں پہنچی تھی تو میرے ساتھ رہنے والی دوسری لڑکی میرا خراب موڈ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ مالک لوگ نوکروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، انہیں لگتا ہے کہ عزت دار بس یہی ہے، ہم لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں اس لیے ہماری کوئی بھی عزت نہیں، جب ان کا دل چاہے ہمیں سنا دیتے ہیں، سب کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں۔ میں بہت ہی رو رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تمہارے مالک نے آج پھر تمہیں سنا دیا ہے۔ میری نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور میں نے کہا مالک نے کیا بات سنائی ہے، بس قسمت خراب ہو تو ہر کوئی بات نہیں سنتا۔ میں واش روم چلی گئی، واش بیسن کے پاس کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رو رو کر جب میرا دل ہلکا ہوا تو منہ دھو کر کمرے میں آ گئی۔ ہم جیسے خوددار لڑکیاں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور آنسو بہانے کو اپنی کمزوری سمجھتی ہے، اس لیے میں اپنے مسئلے خود اپنی محنت کے بلبوتے پر حل کرنا چاہتی تھی، نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر۔ ابھی میں کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ میری ماں کا فون آ گیا۔ کہنے لگی کہ میں کچھ بیمار ہوں، اس لیے مجھے خرچ کچھ زیادہ بھیج دینا، مجھے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ابھی میں گیسٹ ہاؤس سے کی کرایہ ہی پورا نہیں کیا تھا اور ماں کی بیماری کا سن کر پاکستان کچھ زیادہ بھیج دیے، مگر جب اگلی روز صبح ہی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گیسٹ ہاؤس کے آنر نے کمرے کا کرایہ کم دیکھا تو مجھے خوب باتیں سنائی کہ میں تمہیں اپنے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رکھوں گا، ایک تو تم کرایہ سب سے آخر میں دیتی ہو اور اس میں بھی اس مہینے تم نے بہت ہی کم کرایہ بھی دیا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھے پیسے پاکستان بھیجنے پڑ گئے ہیں، اگلے مہینے سارے پیسے اتار دوں گی، لیکن وہ کہاں کسی کی مجبوری سنتے تھے۔ صبح صبح گیسٹ ہاؤس کے مالک کی باتیں سنائی پڑی، لیکن مالک کی تیز آواز سن کر آس پاس کے کمروں کے دروازے کھلے تھے، سبھی میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد فیکٹری گئی تو مالک نے اچھی خاصی باتیں سنا دی کہ آپ اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہی ہے، یہ میرے ہر
महीने का मसला था। मेरी माँ मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके कोई ना कोई खर्चा बता देती थी। मेरा बजट आउट हो जाता था। कई बार तो ये भी हुआ कि मैं अपने खाने के पैसों में से भी आधे अपनी माँ को घर भेज देती थी और खुद एक वक्त भूखी रहकर गुजारती थी। माँ आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सुनाती थी कि मैं ज़हनी तौर पर उलझ कर रह जाती। कभी कहती बिजली कट गई है, बिल नहीं भरा था, तो कभी कहती छोटी बहनों के कॉलेज की फ़ीस अब तक भरी नहीं। मैं ये सब सुनकर टेंशन का शिकार होने लगती थी। इसलिए सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, क्योंकि फैक्ट्री 7 बजे बंद हो जाती थी। लेकिन ये काम बहुत ही थका देने वाला था। खड़े खड़े मेरे पाँव कभी कभी बहुत ही सूज जाते थे। मैं थकी हुई वहाँ पर जाती, अपने लिए खाना बनाकर सो जाती थी। अपने हालात से थक कर कभी कभी माँ से बात करने को दिल चाहता तो मेरी माँ मेरी बातें सुनने की बजाय मुझे ही उल्टा सुनाने लग जाती और कोई खर्चा सुना देती थी। मुझसे छोटी 3 बहनें और थी तो कॉलेज में पढ़ती थी और मुझसे छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आजकल माँ उसी के लिए रिश्ते देख रही थी, क्योंकि शादी की उम्र मेरी भी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी की किसी को परवाह नहीं थी। मैं तो अपनी माँ की बेटी ही नहीं थी बल्कि बेटा था। मुझे ही काम करके सब कुछ करना था। अपनी बहनों की शादियाँ भी अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मेरे बारे में सोचते भी, मगर अब तो मुझे ही सब कुछ करना था। मैंने गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गई। मैंने कई जगह बात कर रखी थी कि अगर 8 से 9, 10 से बजे नौकरी हो तो मुझे बता दे, मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। लेकिन कहीं भी नौकरी मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं अपनी उलझनों का शिकार थी कि जब मेरी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि सानिया के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि तुम्हारे सर से बोझ कुछ हल्का हो जाए। मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती कि ये बोझ हल्का भी इतनी आसानी से नहीं होता। जाहिर है बहन का रिश्ता देखने का मतलब तो यही था कि मुझे अब उसके दहेज की तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा माँ अभी रुक जाए, अभी तो घर के खर्च भी मुझसे बहुत ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मैं खर्चा ज़्यादा नहीं भेज सकती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि शादी की अभी एक ही उम्र होती है, अगर गुजर जाए तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने तो सानिया का रिश्ता तय कर दिया है और शादी भी वे लोग जल्दी ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने पूरे 6 महीनों का टाइम लिया है ताकि तुम उसका दहेज अच्छे से बना सको। मैं चाहती हूँ कि शादी में कोई भी कमी ना हो, उसे अपने बाप की याद ना सताए। मेरा यह हाल था कि मैं परेशान होकर रह गई थी। बहन के दहेज का बोझ भी अब मेरे सर पर आ पड़ा था। मैं इस कदर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी तमाम जानने वालों से ये तक कह दिया था कि अगर किसी को भी नौकर की ज़रूरत हो तो वे भी मैं कर लूँगी। घर की सफाई, सब कुछ, खाना बनाना मुझे आता था, बस मुझे किसी न किसी तरह नौकरी चाहिए थी। एक बार मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत जो कि सिलाई का काम करती थी मुझसे कहने लगी कि उसकी नज़र में एक नौकरी है, लेकिन मालिक दूसरे मुल्क रहता है, कभी कभी ही घर पर आता है और जब तक उस सऊदी में रहता है तब तक उसे एक नौकरानी की ज़रूरत होती है जो घर के कामकाज कर सके। तनख्वाह भी अच्छी देगा, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 3-4 महीने ही वह सऊदी में रहता है। मैंने सोचा कि काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे बहन का दहेज भी तैयार करना था। अगर तनख्वाह अच्छी हुई तो 3-4 महीने तक तो मैं काफ़ी कुछ बना लूँगी। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं मुझे उस बंगले में ले गई। मुझे बस ये देखकर हैरत हुई कि उस बंगले में एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। कोई औरत भी ना थी, सिर्फ एक चौकीदार था और एक ड्राइवर था। उस शख्स ने सारे घर के काम काज के लिए मुझे रखा था, लेकिन रात 8 बजे से 11 बजे तक उसी दौरान मुझे सारे काम करने थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल नौकरी के बारे में बताऊंगी। मैं भी मान गई। इस रोज़ मैंने माँ को फ़ोन करके जब उस नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। कहने लगी कि हाँ हाँ ज़रूर जाओ और जाकर नौकरी कर लो। हमारे पास जितने पैसे हुए उतने ही कम होंगे, बस तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ भेजा करो। तुम्हें तो पता है कि मैं कहाँ खुद पर लगाती हूँ, बल्कि तुम्हारी बहनों के लिए ही जोड़ कर रख रही हूँ ताकि कल को उनके काम आ सके। अब मेरे पास चंद ही महीने का तो वक्त है। अब उनका बाप तो है नहीं, सब कुछ तुम्हें ही करना है। माँ की बात सुनकर मैं गहरी सांस लेते हुए रह गई थी।
اگلے ہی دن سے میں اس عربی کے یہاں کام کرنے لگی تھی۔ صبح صبح پہلے میں فیکٹری جایا کرتی تھی اور فیکٹری پر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد گھر آ جایا کرتی تھی، مگر اس پر بھی عربی کو اعتراض ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پورا دن ہی اس کے گھر میں کام کروں۔ جب پیسوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں 1500 ریال دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں اس میں ہی راضی تھی کہ کم سے کم یہاں پر میرا کھانا پینا بالکل فری تھا۔ میں کچھ ریال اپنے پاس رکھا کروں گی اور باقی اپنی ماں کو بھیج دیا کروں گی۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، صرف جھاڑو پوچھا ہی نہیں بلکہ صاف صفائی کرنا، کھانا بنانا، مالک کی دوائیوں کا خیال رکھنا، ساری ذمہ داری میری کندھوں پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس قدر تھک جاتی کہ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کرنے لگتا۔ میں تو رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ مجھے میرے پاپا یاد آنے لگتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے ہماری زندگی کتنی آسان تھی۔ مجھے سب سے زیادہ محبت میرے پاپا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس تو کوئی موجود ہی نہیں تھا جس سے میں دل کی بات کر سکتی تھی۔ ایک ماں تھی جس کو کال کرتی تو وہ بھی مجھے اپنے ہی دکھڑے سنا کر فون بند کر دیا کرتی تھی۔ آج تک میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں وہاں پر کیسی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے ان کی یاد آتی تھی، بلکہ وہ تو ہر وقت اپنے پاس موجود تینوں بیٹیوں کے بارے میں ہی باتیں کر کے فون بند کیا کر دیتی تھی، اور میں یہ محسوس کر کے دل ہی دل میں گھٹتی رہتی تھی۔ میں 3 مہینے سے وہاں پر کام کر رہی تھی۔ کام زیادہ تھا، محنت زیادہ تھی، میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وقت پر نہ ہی میں کچھ کھا سکتی تھی، نہ ہی سو سکتی تھی۔ میری رنگت بالکل سرد پڑنے لگی تھی۔ اسی مہینے جب میں نے اپنے پیسے اپنی ماں کی طرف بھیجے، پیسے جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں گئے تو انہوں نے میری طرف فون کر دیا۔ میری طبیعت بہت ہی خراب تھی۔ آج تو سعودی مالک نے بھی مجھے بہت ہی باتیں سنائی تھی کہ ناشتہ کتنا بیکار بنایا ہے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ مجھے تو چکر سے آ رہے تھے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم پیسے بہت کم بھیج رہی ہو، تم کوئی اور نوکری کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ جتنے پیسے تم نے مجھے بھیجے ہیں اس میں تو بڑی مشکل سے تمہاری بہن کا دہیج ہی تیار ہوگا۔ کھانا پینے کے خرچ اور باقی سامان وغیرہ آخر کہاں سے پورا کرو گی؟ زیور بھی بنانا رہتا ہے۔ کاش ان کا باپ زندہ ہوتا تو آج حالات اتنے اچھے ہوتے۔ ماں ایک مرتبہ پھر وہی باتیں کر رہی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ بس آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی آپ کو پیسے بھیج دوں گی۔ یہ مالک مجھے صرف 1500 ریال دیتا ہے اور میں وہ سارے ہی پیسے آپ کی طرف بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جو میں خود کی بخار کے لیے دوائی لے سکوں۔ اس گھر میں میرا کھانا پینا بھی فری ہے تو میں 1500 ریال ہی آپ کی طرف بھیج رہی ہوں۔ اب پیسے میں کہاں سے لاؤں گی؟ مگر میری ماں تو جیسے کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو یوں لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہو، کیونکہ سامنے ہی لانچ کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھی بھول چکی تھی۔ اس شخص کو تو میں نے صرف موبائل پر یا ٹی وی پر ہی دیکھا تھا، مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ شخص کبھی یوں میرے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا امیر زادہ تھا اور بہت ہی فیمس تھا۔ میں بغیر پلک جھپکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے مجھے خود کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اندر کی طرف آنے لگا۔ تبھی میرے مالک باہر آئے اور اس آدمی سے گلے لگے۔ وہ دونوں دوست تھے۔ فوراً مالک نے مجھے اچھی سی کافی بنانے کو کہا۔ وہ مجھے اس آدمی کی پسند بتانے لگے تھے۔ وہ اس قدر انگریزی میں پڑھ بول رہا تھا، میرا تو دل جیسے سینے میں ہی دفن ہو گیا تھا، مگر اسی کے ساتھ ہی ان کی نظر جو بار بار میرے وجود کی طرف ہو رہی تھی مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ شکل صورت سے ہی کافی عجیب لگ رہا تھا، مگر آج اپنے سامنے دیکھ کر تو میں سوچ میں گم تھی، یہ حقیقت ہے؟ میں یہ بالکل اسی مجاز کے مالک ہے۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر اپنے کاروبار کی بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کافی لا کر ٹیبل پر رکھی تو تبھی میرے مالک کا فون آ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میں بھی کافی رکھنے کے بعد جیسے پلٹنے لگی تو وہ آدمی نے مجھے پکارا، سنو لڑکی۔ ان کا بلانا تھا کہ میری وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جی صاحب جی۔ میں جس طرح اٹک اٹک کر بول رہی تھی ان کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ جو مجھ سے یہ ڈرتی کھچاتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اور کہا
کہ کہاں سے ہو تم، عربی ہو؟ مگر تمہارا رنگ ڈھنگ سے لگتا ہے تو نہیں کہ تم کوئی عربی ہو۔ ان کی بات اور بولنے کا لہجہ بڑا ہی تیز ترار تھا۔ میں فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان سے یہاں پر کام کے لیے آئی ہوں۔ وہ اپنے فون پر انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا، کتنی تنخواہ دیتا ہے تمہیں یہ؟ میں نے بڑے ہی ڈرتے ڈرتے کہا یہ مجھے 1500 مہینے کا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ صرف 1500 ریال؟ اتنے کم پیسوں میں تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ صرف 20,000 ریال تو میرے پالتو کتے کا خرچہ ہوتا ہے اور تم 1500 ریال کے ساتھ ہی جی رہی ہو۔ لڑکی، اس کا مزاج تو بہت ہی ایسا ہی تھا، وہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ یوں ہی بات کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے ان کی جب ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا۔ بہرحال میں سر جھکا چکی تھی، جیسی تھی سامنے تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے پلٹنے لگی تو وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم میرے گھر نوکری کرو گی؟ میں تمہیں 5,000 ریال دوں گا۔ 5,000 ریال سنا تھا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ 5,000 ریال کوئی کم رقم نہیں ہوتی۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا آپ مجھے 5,000 ریال دیں گے؟ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر وہ مسکرایا اور ایک ادا سے کہنے لگا اور دیکھنے لگا 5,000 ریال کیا، میں تمہیں 50,000 ریال بھی دینے کو تیار ہوں، مگر بدلے میں تمہیں میں جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب تھا۔ میں نے فوراً نظر چرا لی اور بولی کہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ دیکھو، میں ہر کام وقت پر کرتا ہوں، دیری سے جواب سننے کی مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے آج رات 12 بجے سے پہلے ہی مجھے جواب چاہیے، ورنہ پھر میں تمہیں نوکری پر نہیں رکھوں گا۔ تب تک مالک آ چکا تھا۔ میں فوراً واپس کچن میں چلی گئی اور سوچنے لگی۔ ایک تو اس آدمی کا مزاج کچھ ایسا تھا، مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، اوپر سے ان کی دھمکی تو ویسے بھی مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کم سے کم 5,000 ریال مجھے کسی بھی اور کام میں نہیں ملنے والے تھے۔ اس آدمی کا گھر تو بہت ہی بڑا ہوگا، مجھے وہاں پر نوکری کرنی ہوگی۔ میں نے 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے جانے لگا تو میں فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کا کام کرنا ہے، میں آپ کے پاس جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ چلو لڑکی، اپنا سامان باندھ لو، ہمیں آج رات ہی امریکہ جانا ہوگا۔ امریکہ کا نام سنا تھا کہ میرا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں امریکہ کیسے جا سکتی ہوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں میرے ساتھ امریکہ ہی جانا ہوگا، کیونکہ میری امریکہ میں ہی جاب ہے اور میں وہیں پر رہتا ہوں۔ بہرحال وہ فیصلہ تو کر چکی تھی، اس لیے میرا زیادہ ہی ضروری تھا ایک مرتبہ اپنی ماں کو اس بارے میں بتانا، تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، دیر کس بات کی، تم امریکہ رہو یا سعودی، یا پھر چاہے ساؤتھ افریقہ چلی جاؤ، مجھے تو بس پیسوں سے مطلب ہے، تو بس اپنی بہنوں کے لیے ڈھیر پیسے بھیجتی رہو۔ خیر، میں اس آدمی کے ساتھ امریکہ آ چکی تھی۔ سعودی اور امریکہ کے ماحول میں بہت ہی زیادہ فرق تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے آیا اور وہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا، ہر چیز بڑی ہی قیمتی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پر گئی تو تھکاوٹ تو مجھے ہو رہی تھی، مگر میں اپنے 5,000 ریال بھی تو حاصل کرنے تھے۔ میں نے فوراً اپنا سامان ایک طرف رکھا اور کہنے لگی کہ صاحب جی بتائیں کیا کام کرنا ہے، آپ کے لیے چائے لاؤ یا کافی؟ یہ سن کر تو وہ غصے میں کہنے لگے کہ پاگل لڑکی، میں کوئی تمہیں یہاں پر اپنے گھر کی صفائی صاف کرنے کے لیے لایا ہوں کہ امریکہ میں نوکر کم پڑ گئے تھے جو میں تمہیں اپنی کافی کے لیے بلاؤں گا؟ میری کافی بنانے والے شیف امریکہ سے سب سے بڑے ریسٹورنٹ کا مشہور شیف ہے جو خاص میرے لیے کافی بنا کر بھیجتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے لیے کافی بناؤ گی؟ وہ آدمی تو میری اچھی خاصی بے عزتی کر چکا تھا، میری آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں فکر مت کرو، میں تمہیں ایسا کام بتاؤں گا کہ تم بس نوٹ گنتی رہ جاؤ گی۔ ایسے کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور مجھے بھی ایک گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا۔ اگلے ہی دن اس نے پہلے میری پڑھائی پوچھی اور مجھے کچھ سوالوں کے جواب لیے، اس کے بعد مجھے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جانے لگا۔ دل میں اس طرح کے سوال آ رہے تھے کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، آگے جا کر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اس شخص پر بھروسہ کر کے امریکہ آ چکی تھی، میرا پاسپورٹ بھی اسی کے پاس تھا، مگر وہ مجھے ایک دفتر میں لے گیا تھا جہاں پر کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ کہنے لگا کہ لڑکی، یہاں پر تم امیزون کا کورس سیکھو گی، یہاں پر تمہیں ساری چیز سکھائی جائے گی، اب یہ تم پر نربھر ہے کہ تم امیزون سے اس قدر محنت
محنت کر کے کتنا کما سکتی ہو، تمہارا یہ کورس بالکل فری میں ہوگا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ شاید وہ آدمی کو تو میں بہت ہی غلط سمجھ رہی تھی، مگر یہ تو میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ میں خوشی کے مارے رونے لگی اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امیزون پر ایک مرتبہ جس کے قدم جم جائے وہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر ایک مرتبہ وہ کہنے لگی کہ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ہرگز نہیں پسند۔ اگر تمہیں میں نے دوبارہ روتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں واپس تمہارے اس عربی مالک کے پاس بھیج دوں گا جو تمہیں 1000 روپے کی ٹافی کھلاتا ہے۔ میں ہنس پڑی تھی، ان کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ بات ہی ایسے کرتے تھے۔ میں وہاں پر گئی، 1 مہینے تک کام کرتی رہی، سب کچھ سیکھا اور پھر مالک کی نگرانی میں امیزون پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے ایک ہی دن میں اتنی کمائی کرنا شروع کر دی جتنی میں اس فیکٹری میں دھکے کھا کر باتیں سن کر 1 مہینے لگا کر کمایا کرتی تھی۔ اس کورس کے لیے تو مجھے امریکہ یا سعودی بھی رہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی تھی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور واپس پاکستان چلی آئی۔ میری ماں اور بہنوں کا مزاج تو میرے ساتھ ویسا ہی رہا، مگر میں نے اپنی جیسی کئی اکیلی لڑکیوں اور مجبور پڑھی لکھی لڑکیوں کو روزگار بنا دیا۔ انہیں بھی یوں ہی اپنے گھر میں چھوٹی سی اکیڈمی کھول کر کام سکھانا شروع کر دیا تاکہ کل کو کوئی بھی میری طرح دھکے نہ کھاتی پھر بلکہ عزت سے گھر پر بیٹھ کر حلال رزق کما سکے۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔